بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی محفل میں سب سے پہلے ہم اردو لفظ بلند و بانگ کا آسان ترجمہ کریں گے اور پھر اسے جملے میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو کل کے لیے ایک نیا لفظ دوں گا انشاءاللہ۔ نشست کے دوسرے حصے میں ہم سب سے پہلے اپنے کل کے سبق، جس میں ہم نے سورہ الفاتحہ کے عمومی مفہوم کو آسان اردو کلام میں پیش کیا تھا، دہرائیں گے، یعنی ریکیپ کریں گے، صرف اہم نقطے، تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ اخلاص کی تلاوت ترجمے کے ساتھ اور عمومی مفہوم کے ساتھ اور پھر کلام کی صورت میں پیش کروں گا۔ اور آخر میں چلتے چلتے دوستوں کے اصرار پہ کچھ دنیاوی باتیں کریں گے، جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذکر کروں گا، کیونکہ میں بڑے عرصے سے اخبارات میں، جس میں دا ڈیلی ٹائمز اسلام آباد شامل ہے، دا نیشن شامل ہے، پاکستان آبزرور اور ریجنل ٹائمز میں افغانستان کے حالات اور معاملات پہ مسلسل کالم تحریر کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے کل کا دیا ہوا لفظ یا فریز بلند و بانگ، علیحدہ علیحدہ اگر دیکھیں تو بہت آسان ہے۔ بلند کا مطلب ہے اونچائی اور بانگ کا مطلب ہے صدا لگانا، لیکن جب انہیں ایک ساتھ ملا دیتے ہیں تو پھر مطلب اور کانٹیکسٹ دونوں بدل جاتا ہے، اور کچھ اس طرح بن جاتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنا، یا اور آسان کریں تو بڑکیں مارنا۔ جملہ کچھ اس طرح بن سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے عوام سے بہت بلند و بانگ دعوے کرتی ہیں۔ محترمہ حمیرہ آفتاب نے کراچی سے کچھ اسی طرح کا جملہ ہمیں بھیجا تھا، شکریہ۔ اب چلتے ہیں کل کے لفظ کی طرف۔ آب دیدہ، آب دیدہ، مطلب بتائیے، جملہ بنائیے اور کمنٹس میں لکھ کر بھیج دیجئے تاکہ کل اس پہ بات کر سکیں۔ اب آئیے کہ قرآن کو پڑھنا نہیں سمجھنا تھا، قرآن کو پڑھنا نہیں سمجھنا تھا۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کو تفصیل سے پڑھا، 2 اردو اور 2 انگریزی ترجموں کے ساتھ، جو انتہائی مستند اور قابل احترام شخصیات نے تحریر کیے تھے۔ پھر میں نے عمومی مفہوم کو آسان الفاظ میں کلام کی صورت میں پیش کیا۔ اگر آپ صرف 3 نقطے سورہ فاتحہ کے ازبر کر لیں تو آپ کو نماز پڑھتے وقت اتنا سکون ملے گا کہ آپ جو کچھ تلاوت کر رہے ہیں اس کا مطلب بھی جانتے ہیں۔ اور وہ 3 نقطے کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، اور پھر دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند آمین کہا۔ مجھے امید ہے اب آج کے بعد آپ لوگ سورہ فاتحہ کو پڑھتے وقت انتہائی سکون محسوس کریں گے اور اس کا مطلب کبھی نہیں بھولیں گے۔ اب آئیے آج کی سورت سورہ الاخلاص کی طرف۔ یہ مکی سورہ ہے اور صرف 4 آیات ہیں، لیکن انتہائی جامع اور متن کے اعتبار سے بھرپور اہمیت کی حامل، کیونکہ صرف اور صرف توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہے۔ دراصل 3 بنیادی عقیدے جو قرآن حکیم میں دین اسلام کے لیے درج ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اب چونکہ سورہ اخلاص صرف اور صرف توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 1/3 یعنی 1/3 قرآن کو کے برابر کہا ہے۔ اب پڑھتے ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی کے کیے ہوئے ترجمے کو، جو انہوں نے سورہ اخلاص کا کیا۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مولانا نے ترجمہ کچھ اس طرح کیا، کہو یعنی قل کہ وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہم اثر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس مطلب سے جو مفہوم میں نے نکالا اسے آسان الفاظ میں، انتہائی آسان الفاظ میں کلام کی صورت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ سورہ اخلاق آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ عرض کیا ہے رحیم ہے وہ کریم ہے، بے شک رحیم ہے وہ کریم ہے، ایک ہے بس ایک ہے، ایک ہے بس ایک ہے، خالق ہے مخلوق کا یعنی تمام جہانوں کی مخلوقات کا خالق، کاتب ہے تقدیر کا، خالق ہے مخلوق کا، کاتب ہے تقدیر کا، دین بھی اس کا، دنیا بھی، ایک ہے بس ایک ہے، ایک ہے بس ایک ہے۔ مجھے امید ہے آپ آئندہ کبھی بھی سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں بھولیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ تعالی سورہ الفلق کی تلاوت، ترجمہ، مفہوم اور آسان اردو میں کلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اب چلتے ہیں کچھ دنیاوی باتوں کی طرف۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال ناظرین اس قدر غیر یقینی اور کشیدہ نہیں ہے جتنی مغربی میڈیا اور خاص طور پہ انڈین میڈیا دکھا رہا ہے۔ اور یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اشرف غنی اچانک حکومت چھوڑ کے فرار ہو گئے اور طالبان کو باضابطہ طور پہ اقتدار منتقل نہیں کیا۔ پاکستان کسی بھی طرح افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار نہیں ہے، جیسا کہ انڈیا میڈیا اور کچھ مغربی میڈیا کے لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی ناکامی کا مکمل منبع یا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا جائے، لیکن یہ کام اب اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے انتہائی خوبصورتی سے اور انتہائی دانشمندی سے علاقے کی تمام قوتوں کو اس بات پہ قائل کر لیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے اور امن کے لیے ہی کوشاں ہے۔ ان میں شامل ہیں روس، چین، ایران اور ترکی۔ اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں افغانستان میں جب طالبان باضابطہ حکومت بنا لیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو ریکمنڈ کیجئے کہ ہماری محفل جوائن کریں تاکہ ہم اپنا دائرہ وسیع کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔